ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی مجھ سے پہلے شیخ مشتاق ندوی حفظہ اللہ نے بھی آپ کے سامنے خطاب کیا، شیخ انعام مدنی حفظہ اللہ نے بھی آپ کے سامنے خطاب کیا، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بھی خطاب کیا، اور ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ میں نے قرآن کریم سورہ تحریم سے آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سرسری طور پر آپ پہلے دیکھیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والو، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والو، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، بچاؤ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کوئی پنڈت نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن بندوں اور میرے مومن بندیوں، تم اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے پریوار والوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا اس جہنم کی آگ کے بارے میں، اس جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں، اس جہنم کی تپش اور گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے وہ جہنم کی آگ کتنے ڈینجر اور کتنا خطرناک، وہاں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو جان رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ خود کہہ رہا، میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دونوں کو عذاب علیم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو بھی ڈراؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے فیملی والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب دنیا کی آگ کا تم سامنا نہیں کر سکتے ہو اور دنیا کی آگ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی آگ حالانکہ جہنم کے مقابلے میں اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے، 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ اس دنیا کے مقابلے میں ہے۔ اتنی زیادہ ڈینجر، اتنی زیادہ تیز اور تپش اور اس کے اندر گرمی ہے کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ اس جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں اور کئی مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو نارن تلظا، وہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے، نارن حامیہ، وہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی آگ ہے۔ کہیں فرمایا لواحۃ للبشر، وہ جہنم کی آگ انسان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی جہنم کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے مومن بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، وہ جہنم کے اندر ایسے ایسے فرشتے
موجود ہے، اس کے داروغے ایسے اتنا ڈینجر ہیں، غلاظ لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کام کو وہ کرتے ہیں، اس کام سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ وہ فرشتے بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں، بس اللہ کے ایک حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب غور کیجئے، یہ جہنم کی آگ، اس جہنم کی آگ کو آدمی کو ذہن میں رکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ جلے ہوئے انسانوں کو دیکھیے، سمجھ میں بات آئے گی کہ دنیا کی آگ انسان کو کس طریقے کے راخ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تو آگ ہے، جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، ختم، تباہ و برباد۔ لیکن وہ جہنم کی آگ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اس آگ کو تو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے، وہ آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی، لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی، انسان اس جہنم میں مر نہیں سکتا ہے، وہاں پہ تڑپتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اس جہنم کے اندر موت نہیں ہے، اس جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے، صرف تڑپنا ہی تڑپنا لکھا ہوا ہے، اس جہنم کے اندر موت نہیں ہے، اس جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے۔ اس جہنم کے اندر اگر انسان چلا گیا تو 40 سال تک پانی مانگے گا، لیکن اسے پانی نہیں ملے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چیخ کر کے کہے گا، او جہنم کے داروغے، او جہنم کے فرشتے، او جہنم کے مالک، او جہنم کے داروغے، یا مالک لیقضی علینا ربک، ہمارے رب سے کہہ دے کہ ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، ہماری زندگی ختم کر دے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، برداشت کے باہر ہے، اس جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، موت نہیں، ہمیں مار ڈالے، لیکن میرے بھائی اس جہنم میں موت نہیں۔ اب ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، بھائی چارہ نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر حسد ہے، جلن ہے، ہمارے سماج کے اندر شراب نوشی ہے، ہمارے سماج کے اندر زناکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے، لوگ چوری اور چپکے جا کر کے زناکاری کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اگر اس جہنم کو اگر لوگ اپنی ذہن کے اندر رکھیں گے تو یقین ہے کہ انسان ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہیں تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہی چیز تو ہے ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا ہے معاملہ، آواگمن کا عقیدہ ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار پورن جنم ہوگا، 1 بار، 2 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7ویں بار، یعنی 7 بار 7 جنم ہوں گے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا نہیں، مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا۔ مرتیو پشچات جنمم بھوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں، نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षष्ठम، یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، چوتھا، 5واں جنم نہ ہوگا۔ یہی تو قرآن بھی کہتا ہے، اے میرے بندو، مرنے کے بعد تمہاری دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی، اور وہی دوسری زندگی میں تیرا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کے سامنے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری زبان نہیں چلے گی، تیری آواز، تیرے بولنے والی جو زبان جھوٹ بول کر کے لوگوں کو تم مائل کرتے ہو، اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا
قرآن کہتا ہے میرے بندو ہم قیامت کے دن ہم تمہاری زبان کے اوپر مہر مار دیں گے، ہم تمہاری زبان کے اوپر لگام لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تمہارے ہاتھ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے پیروں سے سوال کریں گے، ہم تمہارے جسم کے الگ الگ انگ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے باڈی سے سوال کریں گے، اور تیرا یہ باڈی چیخ چیخ کر کے بولے گا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کل قیامت کے دن تیرا ہی جسم تیرے خلاف گواہی دے گا، اور انسان چیخ کر کے اپنے جسموں سے کہے گا، اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھ سے کہے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، چیخ کر کے انسان اپنے پیروں سے کہے گا، اے میرے پیر یہ تو کام میں نے تیرے فائدے کے لیے کیا تھا، اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے آنکھیں میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے کان میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ وہ چیخ کر کے انسان کی اعضاء بولیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی دی ہے، طاقت دی ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کرتوت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر اس چیز کے بارے میں یقین ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے قدم کو رکھے گا۔ آج بھائی چارہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج بتاؤ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تو یہ اعلان کر کے کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے مسلمانوں تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ لیکن آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، نفرتیں کر رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مسلمان بھائی آگے کیسے جا رہا ہے، یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ بلڈنگیں کیسے بنا رہا ہے، یہ گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے، اس کے بچے دیندار کیسے بن رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں، اس صحابی نے پیچھا کیا، ایک انصاری صحابی کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا یہ جنتی ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، اسی دوران یہ صحابی جن کا نام سعد بن وقاص ہے وہ آتے، آپ نے فرمایا لوگو یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ پہلے لوگوں کا دل بہت بڑا تھا، آئیے ویلکم، آئیے مرحبا، خوش آمدید، آئیے آپ کا میرے گھر کے آنا مبارک ہو، آئیے میرے گھر کے اندر، آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، مہمان نوازی تو ہونا ہی چاہیے، آئیے مہمان کا آنا مبارک ہو۔ ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، مہمان نوازی کی اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے، اور 1 دن 2 دن 3 دن تک ان کے گھر میں رہے، اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے، یہ انصاری صحابی جب جانے لگے، حضرت سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، چیخ کر کے کہا کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ؟
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 1-2 دن تو ہوا ہے, 3 دن ہی تو ہوئے ہیں, 2-4 دن تک اور رہ لیجئے, اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا. جواب میں کہتے ہیں نہیں, 3 دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تھا, کھانے کے لیے نہیں, پینے کے لیے نہیں, مرغا مسلم توڑنے کے لیے نہیں, آپ کے گھر میں آیا تھا اور اس مقصد سے آیا تھا, سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے, آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے, یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کون سا وہ عمل کرتے ہیں, کون سا وہ کام کرتے ہیں, کون سا وہ پنیہ کرتے ہیں, کون سا وہ ثواب والا عمل کرتے ہیں, کون سی وہ نیکی کرتے ہیں جس نیکی کے بلبوتے پہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا, 1 دن رکا, 2 دن رکا, 3 دن رکا, لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. نماز تو آپ پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے جو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی ہے, آپ کو جنتی قرار دیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا ہے, وہ کون سا عمل ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا, کیونکہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے. میرے نبی نے تو سچ ہی کہا ہوگا, لیکن کیا عمل کرتے ہیں میرے بھائی؟ اگر آپ بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی, میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں, میں بھی وہ کام کروں اور میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا جنتی میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں, آپ کے بارے میں جنتی کہا ہے. اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو بہت بڑا عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں بہت خاص عمل نہیں کرتا ہوں, صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا, میں کسی مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں, میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں. شاید کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ جنتی. وہ چیخ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کے بندے بس کر, یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. اسی عمل کے بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے, یہی وہ عمل ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچئے, غور کیجئے, پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے, حسد نہیں کرتے تھے, جلتے نہیں تھے, ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے. اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے. اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا. آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے, اور ہمارے یہاں کوئی دعا نہیں, وہ چندہ وندہ میں لمبی چوڑی دعا, جتنا موٹا پیسہ, جتنا لمبا پیسہ, اتنی لمبی دعا مولوی دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, پیسہ دیا 500 میں اس کو جنتی قرار دیا, ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ اور کبھی دعائیں نہیں, کبھی نہیں. لیکن ہاں, یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے, علماء کے ساتھ جڑیے, آپ کو یہ ماحول ملے گا. علماء سے رابطے میں رہیے, آپ کو یہ ماحول ملے گا. قرآن سے آپ جڑیے. ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا, واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں. اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا, آسان قرآن جس کو 30 بڑے عالم مدنی سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا, بہت آسان, بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے. آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پکڑوائیے, بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا. پڑھوائیے, بہت سمپل ہے. آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی, لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک. اتنی آسان, سمپل. آپ اس کو اپنے یہاں ہر حال میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے, کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے, دوسری کتاب نہیں. میرے بھائیوں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں, شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی, ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے. ہر کسی کے گھر میں یہ ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے. یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے. اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے.
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے، مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا اولا انبئکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ کوئی بھی ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں، بھاگ گیا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے ملیے، مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے۔ ہم افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی، سلام کو پھیلاؤ۔ جب سلام کو پھیلاؤ گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ نے اس کو سلام کیا، وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے بنو گے، اور ایمان والے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کتنا آسان ہو، کتنا سمپل ہے جنت میں جانا، لیکن میرے بھائیوں اتنا آسان کام بھی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آج فیس بک میں ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہی سب چل رہا ہے۔ سلام کا رواج اپنے یہاں ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، سلام کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ موٹر سائیکل جس جا رہا خالی سر ہلا دیا، بس سلام ہو گیا؟ بتائیے، خالی سر ہلا دے، چلو ایسے تھوڑی ہوتا ہے سلام۔ سلام بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا کا پورا سلام کرو، کیونکہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں۔ السلام علیکم اگر کوئی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا کوئی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ بڑھا کر کے بولیے اور اچھے سے اس کو جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ اس کے رحمتیں آپ کے اوپر ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو۔ میرے بھائیوں یہ سلام کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی، بڑے بڑے عالم علماء، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے، میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں سب سے پہلے وہی سلام کریں، مجھے موقع نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، بہت بڑے مدنی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کرے۔ محمد رسول اللہ کی جیونی کے دیکھو، اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام
सलाम किया करते थे, और आपने फरमाया अपने घर के अंदर एंट्री करो तो सलाम करके दाखिल हो जाया करो, अपने घर वालों के लिए भी सलाम करो। आज हमारे यहाँ ये रस्म, हमारे यहाँ ये तरीका खत्म हो गया है, घर के अंदर एंट्री करता है तो सलाम वलाम कुछ भी नहीं होता है। हम अपने बीवी को सलाम क्यों करें, हम उससे क्या छोटे? नहीं मेरे भाइयों, अपने घर वालों के लिए आप सलाम कीजिए, घर के अंदर आप एंट्री कीजिए तो सलाम करते हुए दाखिल होइए। ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है, और इसके जरिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है। आपसे कोई नफरत करे, रोजाना सलाम कीजिए, रोजाना सलाम कीजिए, एक ना एक दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी और मोहब्बत आपस में पैदा हो जाएगी, और ये मोहब्बत आपको ईमान वाला बना देगा और ईमान ही वाला जन्नत में जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, खुद को भी जहन्नम की आग से बचो और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। उस जहन्नम की आग से बचाने के लिए मेरे भाइयों एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा, एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा कि आपस में जो आप रहते हैं सलाम को बढ़ावा दीजिए, सलाम के ज़रिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है। और ये सलाम करना और एक दूसरे से मोहब्बत करना और सलामती को फैलाना ये भी जन्नत में जाने का ज़रिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, या अय्युहन्नास अफ़्सुस सलाम वसिलुल अरहाम, ऐ लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, अफ़्सुस सलाम, सलामती को फैलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को छोड़ो, रिश्तेदारियों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई भाई में नफरत न फैलाओ, रिश्तेदार रिश्तेदार में नफरत न फैलाओ। अगर आपस में कोई इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ को खत्म करो। फ़अस्लिहू बैना ख़वैकुम, अपने भाइयों को आपस में मिला दो, अपने भाइयों के इख्तिलाफात को खत्म कराने की कोशिश करो। फरमाया इमाम कायनात ने वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम,